السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عزت و آبرو، ایمان و عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی نبی امی وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ بات بہت افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے، اگر آج ہم اپنی اسلامی بہنوں کا معائنہ کریں، ان کی حیات زندگی کا اگر ہم معائنہ کریں گے تو اللہ بکبیرہ یہ چیز کافی دیکھی جا رہی ہے کہ آج جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں، اللہ بکبیرہ وہ اسلام سے پھرتی جا رہی ہیں۔ آج ہماری اسلامی بہنیں مرتد ہو رہی ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا جو ایمان دیا ہے وہ ایک سوئی کے نوک کے برابر ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج آپ ذرا دیکھیں، آج ہماری اسلامی بہنیں خود آج اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں ان پہ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے نظر آتی ہیں، آج جو ہے کہ ان پہ اعتراض کرتی ہیں۔ آج ہماری اسلامی بہنیں کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قوانین عورتوں کے لیے رائج کیے ہیں وہ غلط ہے۔ آج آپ ذرا دیکھیں، اگر کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اسلام نے جو 3 طلاق کا حکم دیا ہے وہ غلط ہے۔ آج ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پردے کا حکم نازل فرمایا ہے عورتوں کے لیے تو وہ غلط ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے جو عورتوں کے لیے یہ فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بلا ضرورت تم اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، تو یہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں مقید کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ اسلام نے جو مردوں کو حکم نکاح کا دے رکھا ہے، 4 بیویوں کو رکھنے کا حکم جو دے رکھا ہے وہ غلط ہے۔ یہاں تک کہ اللہ بکبیرہ کچھ ہماری اسلامی بہنیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ اللہ نے یہ حکم صرف عورتوں ہی کو کیوں دیا، کہ صرف عورتیں ہی بچے پیدا کر سکتی ہیں، کیا یہ حق مردوں کا نہیں ہے؟ جس طریقے سے مرد 4 بیویاں رکھتی ہیں تو عورتیں جو ہیں وہ 4 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اللہ بکبیرہ۔ اور یہ کون عورتیں ہیں؟ یہ وہ ہیں جو جاہل ہیں۔ یہ وہ عورتیں کہتے ہوئے نظر آتی ہیں جسے ایک طریقے سے بسم اللہ شریف پڑھنے نہیں آتا، جسے معلوم نہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے اگر عورتوں کو جو حکم دے رکھا ہے وہ کچھ غلط نہیں ہے۔ اے میری اسلامی ماں بہنوں، ذرا توجہ کریں، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے تو وہ ہماری بھلائی کے لیے دے رکھا ہے۔ اگر اللہ نے جو ہمیں پردے کا حکم دیا ہے تو اس بنا پہ دیا ہے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سفید چادر سے عورتوں کی تشبیہ بتائی کہ اگر عورتیں ایک سفید چادر ہے، اگر سفید چادر کو ہم اسی طریقے سے سر بازار یا ایسی پھیلا دیں
تو ہمیں خدشہ رہتا ہے کہ کہیں اس پہ داغ نہ لگ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو ایک مثال دے کے سمجھائی کہ عورتیں جو ہیں ایک گوشت ہیں، اور جو کتا ہوتا ہے وہ گوشت دیکھ کے کبھی بھی کنٹرول میں نہیں آتا، وہ سوچے گا کہ وہ گوشت مجھے کب مل جائے۔ یہاں تک کہ اگر یہ تو خیر ایک شریعت کی بات ہوئی، لیکن آپ ذرا دیکھیں آج جو ہے کہ دنیا میں نہ جانے کتنی دھول مٹی اڑتی رہتی ہے، جو ہمارے جو ہے کہ ہم سانس لیتے وقت اندر لے لیتے ہیں، ہمارے اگر ہم پردہ نہیں کرتے تو ہمارے چہرے پہ آ جاتے ہیں، چہرے پہ بیماریاں ہونے لگتی ہیں، دانے وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اگر ہم پردہ کرتے ہیں تو آج جو ہے کہ ہم دھول مٹی سے بچ جاتے ہیں، مردوں کی گندی نظروں سے بچ جاتے ہیں۔ اگر ہم پردہ کرتے ہیں تو گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اگر ہم پردہ کرتے ہیں تو غیر مرد کی نظر اس پہ نہیں جاتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی عورت پردے میں جاتی ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اسلام کی شہزادی ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، اپنے اسلام کو جانو۔ اگر اللہ رب العالمین نے 3 طلاق کا حکم دیا ہے تو وہ غلط طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ پہلے اسلام کو جانیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے 3 طلاق واقع کیا ہے تو وہ دینے کا کیا حکم ہے، کس طریقے سے دینے کا حکم ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم 3 طلاق دے دو، بلکہ نہیں، پہلے بتایا کہ تم 1 طلاق دو، تم توبہ کر کے اس کی طرف رجوع ہو سکتی ہو، پھر اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو تم 2 طلاق دے دو، تو اس کے بعد جو ہے تم نکاح کر کے اس میں آ سکتی ہو۔ لیکن اگر 3 طلاق ہو جائے تو تم حلالہ کر کے اس کے نکاح میں شامل ہو سکتی ہو۔ تو یہ ہمارا اسلام ہے۔ اگر اسلام نے جتنے بھی قوانین ہم پہ رائج کیے ہیں وہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اے میری ماں بہنوں، یہ کافی سننے کو مل رہا ہے کہ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں وہ جو ہے کہ 10 کروڑ سے زیادہ، اللہ اکبر، آج مرتد ہو گئی ہیں۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے کہ کس طریقے سے، غیر مسلم مرد کس طریقے سے ہماری بچیوں کو، ہماری اسلامی ماں بہنوں کو کس طریقے سے پھنسایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہیں گے کہ آپ کا مذہب مجھے اچھا لگتا ہے، آپ کا مذہب بہت اچھا ہے، آپ کے مذہب میں مجھے یہ چیز پسند آتی ہے، فلاں چیز پسند آتی ہے۔ جب اسے لگے گا لڑکی کو ہاں یہ ہمارے اسلام کی تعریف کرے تو کیوں نہ میں ان سے دوستی کر لوں، لیکن جب وہ ان سے دوستی کر لیتا ہے تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے لیکن آپ کے مذہب میں جو 3 طلاق کا جو ہے کہ قانون ہے یہ غلط ہے، آپ کے مذہب میں جو پردے کا حکم رائج ہے یہ غلط ہے۔ اس طریقے سے جب ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے تو لوگ بھی سوچنے لگتے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے۔ لیکن اے میری ماں بہنوں، آپ ذرا تعلیم حاصل کریں، اپنے اسلام کو جانیں۔ پہلے کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سوچیں کہ اپنا اسلام بچانے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دیں۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، ازواج مطہرات کو دیکھیں، پہلے کی جو مائیں ہوا کرتی تھی، آپ ذرا سوچیں کہ وہ کتنی قربانیاں دی تھیں جو آج ہمارا اسلام بچ رکھا ہے۔ لیکن اے میری ماں بہن، صرف اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، صرف ایک مال و دولت حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہیں کہ ناجائز تعلقات ان سے بڑھا رہی ہیں، بلکہ ایک جو ہے کہ ان سے شادیاں کر رہی ہیں اور ان سے جو ہے کہ ناجائز اولاد پیدا کر رہی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی عورت کسی غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرتی ہے، اگر اس کے ساتھ 2 بچے پیدا ہو یا 3 بچے پیدا ہو، کتنے بھی ہوں، تو وہ جو ہے کہ کوئی جو ہے کہ عاشق رسول پیدا نہیں ہوگا۔ اگر وہ پیدا ہوگا تو گستاخ رسول پیدا ہوگا۔ لیکن اے میری ماں بہنوں، اگر آپ ذرا سوچیں کہ اگر ایک ماں اگر 3 بچے یا 4 بچے کو جنم دیتی ہے تو اس میں سے وہ تمام 4 بچے عاشق رسول پیدا ہوں گے، اب وہ یہاں پہ بھی کامیاب ہوں گے، وہاں پہ بھی کامیاب ہوں گے۔ خدا را ہوش میں آئیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ بے شک جو میں نے انسان اور جنات کو پیدا فرمایا ہے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو آپ اپنے
جانیں اللہ نے جو جس مقصد سے پیدا کیا ہے، اگر آپ دنیا میں آئی ہیں تو اپنے مقصد کے پیچھے بھاگیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کیا مقصد ہے؟ تو مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کی خاطر اپنی ایک ایک سانس قربان کریں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو آج جو ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہم اپنے شوہروں کی اطاعت کریں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو آج ہے کہ ہاتھ سے ہم اپنے شوہروں کی نافرمانیاں نہیں کریں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہم اپنے والدین کی اطاعت گزار ہوں گے، ان کے فرما بردار ہوں گے، ایک اچھی نیک صالح عورت بن کے دکھائیں گے۔ اگر وہ بیٹی ہے اپنے میکے میں ہے تو وہ ایک اچھی بیٹی بن کے دکھائے۔ اور جب وہ اپنے سسرال جاتی ہے، جب وہ ایک بیوی بنتی ہے تو شریعت مصطفیٰ کے طور پر اپنی زندگی کو بسر کرے۔ جب وہ ایک ماں بن جاتی ہے تب جو ہے کہ اپنے بچے کی پرورش ایک جو ہے کہ حضرت خاتون جنت نے جس طریقے سے حضرت امام حسن و حسین کی تربیت کی تھی، کوشش کیا کرے کہ ان کے نقش قدم پر اپنے بچوں کو عاشق رسول بنائیں، ان کے دل میں پیارے مصطفیٰ کی جو ہے کہ سچی محبت ڈال دیا کرے۔ اے میری ماں بہن، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ پہلی جو ٹیچر ہوتی ہے، پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے، پہلا جو اسکول ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک ماں ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے ایمان کو گوا بیٹھے گی تو آپ سے جو بچے جنم لیں گے وہ گستاخ رسول پیدا ہوں گے۔ اور ایک بات اور، اللہ رب العالمین ہم مسلمان جو ہیں بے شک گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا وار ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، ذرہ برابر ہمارے پاس نیکی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق اگر ہمیں رزق دے تو آج جو ہے کہ ہم در بدر بھٹکتے ہوتے، یہاں تک کہ ہمارا حال یہ ہوتا کہ ہم بھوکے پیاسے مر جاتے۔ لیکن اے میری ماں بہنوں، آپ ذرا رب کا شکر ادا کریں کہ ہم اس کے بغیر، اگر اللہ ہمارا حساب و کتاب لینے پہ آ جائیں، اگر ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں رزق دیں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن یہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائے، وہ بھی مسلمان پیدا فرمایا ہے۔ لیکن آج جو ہے کہ ہماری ماں بہن اپنے ایمان کو بالکل کھو بیٹھی ہیں، گوا بیٹھی ہیں، صرف دنیا کی غفلت میں وہ سو رہی ہیں، اس طریقے سے جیتی ہیں کہ یہ دنیا فانی نہیں ہے بلکہ یہ دنیا فانی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے میری ماں بہن، اپنے ایمان کی حفاظت کر، اپنے ایمان کو جان، اپنے اسلام کو جان، پرچم اسلام کا جھنڈا بلند کر، اور کوشش کر ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ اور جو ہے کہ آخر یہ سوچنا چاہیے، جسے پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، جو صبح شام جو ہے کہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، جو ناجائز غلیظ کھاتے ہیں، آخر تمہیں ان سے محبت کیسے ہو جاتی ہے؟ جن کے صدقے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ جو پوری کائنات بنی وہ ان کا گستاخ ہوتا ہے، آخر ہمیں ان سے محبت کیسے ہو جاتی ہے؟ خیر، اللہ رب العالمین ہم سب کی ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ آپ ذرا توجہ کریں، غور و فکر کریں اور سمجھیں، سوچیں اللہ نے ہمیں کس مقصد سے پیدا فرمایا ہے۔ اپنے مقصد کے پیچھے بھاگیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ پوری دنیا آپ کے قدموں میں نظر آئے گی، پوری دنیا آپ سے راضی ہو جائے گی، بشرطیکہ آپ جو ہیں اپنے رب کو راضی کر لیں۔ جب آپ اپنے رب کو راضی کر لیں گی تو پوری کائنات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہو گئے تو آپ کو کسی کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العالمین آپ کی عزتوں میں چار چاند لگا دے گا، اللہ رب العالمین آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے گا۔ لیکن میری ماں بہنوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، خدا را اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں مت کرو۔ بے شک ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہماری انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی، لیکن کبھی بھی
کافر و مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ خیر، اللہ رب العالمین روز محشر ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرمائے اور حضور غوث پاک کا ہمیں فیض عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی بھی بات بری لگی تو اس کی معذرت چاہتے ہیں۔ باقی اللہ رب العالمین ہم سب کی عزت و آبرو کی، ایمان کی، عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔